اور اگر ہمارے آقا کریم کو قیامت کا علم نہ ہوتا جیسا کچھ لوگ کہتے ہیں، تو آقا کریم نے بڑی تفصیلی نشانیاں ہمیں قیامت کی بتائی ہیں۔ تمام نشانیاں آقا کریم نے قیامت سے پہلے جو بھی ہونا ہے، چھوٹی نشانی سے لے کر بڑی نشانی تک، وہ تمام نشانیاں آقا کریم نے ہمیں بتا دیں اپنی احادیث میں۔ یہاں تک کہ حدیث جبرائیل، جس میں حضرت جبرائیل حاضر ہوئے آقا کی بارگاہ میں، آپ سے سوال کیا اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، احسان کے بارے میں اور قیامت کے بارے میں، تو جب حضرت جبرائیل نے قیامت کے تعلق سے سوال کیا کہ کب آئے گی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا۔ یعنی آقا نے زیادتی علم کی نفی کی، علم کی نفی نہیں کی۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں نہیں جانتا، بلکہ یہ فرمایا کہ قیامت کب آئے گی اس کے بارے میں اے جبرائیل تم سے زیادہ نہیں جانتا۔ تو اس آقا کریم کے فرمان کا مفاد جو علماء نے بیان کیا، مفہوم بیان کیا، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ جبرائیل، یہ تم بھی جانتے ہو، ہم بھی جانتے ہیں کہ قیامت کا دن کون سا ہے، تمہیں بھی پتہ ہے کہ قیامت کب آئے گی، مجھے بھی پتہ ہے، لیکن یہ ایک راز ہے، بتانے والی بات نہیں ہے۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ٹال دیا ان کے سوال کو۔ تو جب آقا نے جواب نہیں دیا تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ چلیں قیامت کی نشانیاں ہی بتا دیں۔ تو آقا نے قیامت کی نشانیاں بتائیں کہ جب مائیں اپنا حاکم اور اپنا آقا جنیں گی، جب کمین لوگ، ذلیل لوگ بڑے بڑے محلات میں داد عیش دیں گے، تب سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے۔ تو کہ آقا نے قیامت کی نشانیاں تمام کی تمام، چھوٹی سے لے کے بڑی تک تفصیلاً بیان کر دی۔ تو جب اتنی نشانیاں ہمارے آقا کو معلوم ہیں تو کیا قیامت کا علم نہ ہوگا؟ نشان منزل کا پتہ وہی دیتا ہے جو منزل کا علم رکھتا ہے۔ جسے منزل ہی کا علم نہ ہو تو اسے نشان منزل کا پتہ کیسے ہوگا؟ تو ہمارے آقا نے نشانیاں بتا دی، لہٰذا آپ کو قیامت کا علم ہے۔ اور ابھی قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ میں آپ کے پاس یہ بیان کروں گا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو قیامت کا علم دیا ہے۔ ہاں، زیادہ سے زیادہ یہ ہے، آقا نے مہینہ بتا دیا، دن بتا دیا، محرم کا مہینہ ہوگا، 10ویں تاریخ ہوگی، جمعہ کا دن ہوگا، سب بتا دیا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ آقا کریم نے سن نہیں بتایا۔ تو اس وقت سن کا تعین ہی کہاں ہوا تھا؟ ایک بات یہ بھی قابل غور ہے کہ اس وقت سن کا تعین نہیں ہوا تھا۔ سن ہجری کا جو تعین ہوا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں ہوا۔ آقا کریم کی ہجرت ماہ ربیع الاول میں ہوئی، اور سن ہجری کا آغاز جو ہوتا ہے وہ ماہ محرم سے ہوتا ہے۔ تو سن ہجری کا تعین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عہد خلافت میں کیا۔ اس سے پہلے، سن ہجری کے تعین سے پہلے، جو کسی سال میں مشہور واقعات ہوتے تھے تو اس مشہور واقعات سے سال کو منسوب کر دیا جاتا تھا، کہ جیسے کہ عام الفیل سے پہلے جو ہاتھی والا واقعہ پیش آیا، ابرہہ پہنچا تھا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، تو چونکہ کافی مشہور اور محیر العقول ایک واقعہ تھا، لہٰذا اس سے سالوں کو منسوب کیا گیا کہ عام الفیل سے پہلے، عام الفیل کے بعد۔ فتح مکہ ایک بڑا عظیم واقعہ ہے اسلام کی تاریخ میں،
تو اس سے بھی سالوں کو منسوب کیا گیا کہ عام الفتح، قبل الفتح، بعد الفتح کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے سال میں یہ ہوا، یا فتح مکہ کے سال سے پہلے یہ ہوا، یا فتح مکہ کے سال کے بعد یہ ہوا۔ ایسی جو حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، صلح حدیبیہ کا، تو اس سے بھی یہ تاریخ کی کتابیں پڑھیں تو سالوں کو منسوب کیا گیا ہے کہ حدیبیہ سے پہلے یا حدیبیہ کے بعد۔ تو آقا نے تمام نشانیاں بتا دی۔ آج ہم قسم کھا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج قیامت نہیں آ سکتی۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ آج ہم یہ قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ آج قیامت نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی تک ہمارے آقا نے جو نشانیاں بتائی ہیں، بڑی نشانیاں، وہ ہوئی ہی نہیں۔ ابھی حضرت مسیح موعود نہیں آئے، امام مہدی نہیں آئے، دجال نہیں نکلا، دابۃ الارض نہیں نکلا، اور بڑی بڑی نشانیاں باقی ہیں۔ تو ہم قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ آج قیامت نہیں آئے گی۔ تو آقا نے نشانیاں بتا دی، تفصیلی نشانیاں بتا دی، دن بتا دیا، مہینہ بتا دیا، تاریخ بتا دی، ہاں صرف یہ کیا کہ سن نہیں بتایا۔ تو اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت سن کا تعین ہی کہاں ہوا تھا۔ تو لہٰذا یہ یقین جانے کہ ہمارا عقیدہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے آقا کو قیامت کا علم عطا کیا ہے، اور ہمارے آقا کی شان تو بڑی بلند ہے۔ آپ کو تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ علم دیا گیا۔ حضرت سیدی عبدالعزیز دباغ علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، جب ان سے پوچھا گیا، اس لیے کہ اس سلسلے میں علماء کا بڑا اختلاف پایا جاتا ہے کہ آقا کو قیامت کا علم دیا گیا یا نہیں دیا گیا، علماء کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو آپ کے ملفوظات کو جمع کیا ہے علامہ احمد بن مبارک سلجماسی نے۔ تو انہوں نے پوچھا حضرت سیدی عبدالعزیز دباغ سے کہ حضور یہ بتائیں کہ اس معاملے میں یہ علماء کا کافی اختلاف پایا جاتا ہے کہ کیا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم تھا کہ کب قیامت آئے گی؟ تو حضرت سید عبدالعزیز دباغ علیہ رحمت و رضوان نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے آقا سے قیامت کا علم چھپا کیسے رہ سکتا ہے جبکہ اللہ اپنے جن اولیاء کو فتح عطا فرماتا ہے انہیں قیامت کا علم دے دیتا ہے۔ اور فتح عطا فرمانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ پاک جب کسی اپنے ولی کو امور غیبیہ پر مطلع فرماتا ہے اور ان کے دل میں جو مشاہدہ کی آنکھیں ہیں ان مشاہدہ کی آنکھوں کو کھول دیتا ہے کہ وہ اپنے دل کی آنکھوں سے امور غیبیہ کا مشاہدہ کرتے ہیں، جب یہ مقام کسی ولی کو مل جائے کہ اس کے دل کے مشاہدہ کی آنکھیں کھل جائیں اور امور غیبیہ اس کے سامنے منکشف ہو جائیں اور وہ غیبی معاملات کو دیکھنے لگ جائے، تو کہتے ہیں کہ اللہ نے اس ولی کو فتح عطا فرما دیا۔ تو حضرت سید عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی ولی کو فتح عطا فرماتا ہے تو اسے بھی قیامت کا علم دے دیتا ہے۔ ہمارے آقا کی شان تو بڑی بلند ہے۔ لیکن ایک بات میں بتا دوں کہ ہمارے آقا کو قیامت کا علم تھا یا نہیں تھا، یہ مسئلہ علماء کے درمیان اختلافی ہے، اور ہمارے آقا کے فضائل میں سے ہے یہ۔ تو اگر کوئی یہ نہ مانے، علم کی وجہ سے، دلائل کی وجہ سے اختلاف کرے اگر اس سے کہ ہمارے آقا کو قیامت کا علم نہیں دیا گیا، تو اس پر گمراہی یا فسق و فجور کا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ علماء کے درمیان اختلافی مسئلہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ رحمان کے اندر، الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا علم دیا، قرآن سکھایا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے حبیب کو، ہمارے آقا کو قرآن کا علم دیا۔
اللہ پاک نے قرآن سکھایا اپنے حبیب کو، اور یہ قرآن کی تمام باتیں جو متشابہات بھی ہیں، جو الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد وغیرہ جو حروف مقطعات والی آیات ہیں جن کو ہم متشابہات کہتے ہیں، اللہ پاک نے اپنے حبیب کو پورے قرآن کا علم دیا، متشابہات سب کا علم دیا۔ اور جب قرآن کا علم اللہ نے اپنے حبیب کو دیا تو آخر قرآن میں اللہ نے کیا کیا بیان کیا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ یہ اس قرآن میں، یہ جو اللہ پاک نے قرآن اتارا، اس کے اندر اللہ نے لوح محفوظ کی تمام باتوں کا تفصیلی ذکر فرمایا، تفصیلی ذکر اس قرآن کے اندر، لوح محفوظ کہ جس میں ابتدائے خلق سے لے کر انتہائے خلق تک کے تمام واقعات لکھے ہیں۔ تو لوح محفوظ میں جتنی باتیں درج ہیں، جتنی باتیں لکھی ہیں، وہ تمام باتیں اللہ پاک نے اس قرآن کے اندر بالتفصیل بیان کی ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے لوح محفوظ میں کیا لکھا ہے؟ ایک تو یہ کہ وہ تفصیل الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس قرآن میں لوح محفوظ کی تمام باتیں بالتفصیل لکھی ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں۔ من رب العالمین، یہ رب العالمین کی جانب سے اترا ہے۔ اب لوح محفوظ میں اللہ رب العزت نے کیا لکھا؟ اللہ پاک فرماتا ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر چیز اللہ پاک نے ایک روشن کتاب میں لکھ رکھا ہے، اور روشن کتاب سے مراد یہاں پر لوح محفوظ ہے۔ اللہ پاک دوسری جگہ فرماتا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب کے اندر کچھ نہیں چھوڑا۔ اور یہاں پر بھی علماء فرماتے ہیں کہ کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، یعنی لوح محفوظ میں ہر خشک و تر چیز کا ذکر اللہ پاک نے کیا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن لوح محفوظ میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، تمام چیزوں کا ذکر ہے، ابتدائے خلق سے لے کر انتہائے خلق تک۔ اور لوح محفوظ کی تمام باتیں اس قرآن میں ہیں، اور اس قرآن کا علم اللہ نے اپنے حبیب کو دیا۔ تو جب اس قرآن کا علم اب اللہ نے اپنے حبیب کو دیا اور اس میں لوح محفوظ کی تمام باتیں ہیں اور لوح محفوظ میں ہر خشک و تر ہے، لہذا ثابت ہوا کہ ہمارے آقا اس قرآن کی وجہ سے، اس قرآن کے علم کی وجہ سے لوح محفوظ کے تمام معلومات پر عالم ہیں، لوح محفوظ کی تمام باتوں کو جانتے ہیں، اور لوح محفوظ میں تمام چیزیں مذکور ہیں ابتدا سے لے کر انتہا تک۔ لہٰذا ہمارے آقا بھی ابتدا سے لے کر انتہا تک سب جانتے ہیں، ابتدا سے لے کر انتہا تک سب جانتے ہیں، ابتدائے خلق سے لے کر انتہائے خلق تک۔ اسی کو ہم کہتے ہیں علم ما کان و ما یکون، جو ہو چکا ہمارے آقا اسے بھی جانتے ہیں، جو ہوگا ہمارے آقا اسے بھی جانتے ہیں۔ اب یہ بات قابل غور ہے کہ آیا لوح محفوظ کے اندر یہ لکھا ہے یا نہیں کہ قیامت کب آئے گی، اس کا متعین دن کون سا ہے؟ یہ بات تو ثابت ہے کہ ما کان و ما یکون لوح محفوظ کے اندر لکھا ہوا ہے، ابتدائے خلق سے لے کر انتہائے خلق تک۔ اور انتہائی خلق ہم کہتے ہیں جب اس دنیا کا خاتمہ ہوگا، کہ جس کو عام لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جس قرآن کا علم دیا اور جس قرآن میں لوح محفوظ کا تفصیلی بیان ہے، اس لوح محفوظ میں اللہ پاک نے جب اللہ نے تخلیق کی ابتدا کی اس سے لے کر قیامت تک کے تمام احوال درج ہیں۔ اب اگر اس لوح محفوظ میں قیامت کا
دن جو متعین ہے اگر وہ لکھا ہے تب تو کوئی شک نہیں کہ ہمارے آقا قیامت کا دن جانتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے آقا لوح محفوظ کو جانتے ہیں قرآن کے واسطے سے، اگر اس میں لکھا ہے تو۔ مگر اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس میں قیامت کا دن لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ اگر لکھا ہے تب تو ثابت کہ ہمارے آقا کو قیامت کا علم ہے، اور اگر نہیں لکھا ہے تب بھی اس خلق کی انتہا لکھی ہے نا، انتہائے خلق تو لکھا ہے نا، اور جو انتہائے خلق ہے وہی ابتدائے قیامت ہے، تو جس کو انتہائے خلق کا علم ہوگا اس کو ابتدائے قیامت کا علم ضرور ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں نا میں کہنا کیا چاہتا ہوں؟ اللہ پاک نے لوح محفوظ کے اندر ابتدا سے لے کر قیامت تک کے واقعات لکھے ہیں۔ اب قیامت تک کے واقعات میں قیامت کا علم ہے یا نہیں، دلائل خاموش ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہمیں کچھ نہیں بتاتی، احادیث ہمیں کچھ نہیں بتاتے، تو اب دو حال سے خالی نہیں کہ یا تو اس میں قیامت کا دن لکھا ہے یا نہیں لکھا۔ اگر لکھا ہے تب تو آقا جانتے ہیں، اور اگر نہیں لکھا تو بھی جانتے ہیں، اس لیے کہ جب لوح محفوظ میں انتہائے خلق کی بتک کی باتیں لکھی ہیں تو جو انتہائے خلق ہے وہیں سے تو ابتدائے قیامت ہے۔ تو جو اگر دو چیزیں ملی ہوئی ہیں ایک دوسرے سے تو جو ایک چیز کی انتہا کو جانے گا تو دوسری چیز کی ابتدا کو بھی جانے گا۔ الرحمن علم القرآن، علم القرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو قیامت کا علم دیا، اور لوح محفوظ ہی کی کیا بساط، لوح محفوظ تو ہمارے آقا کے علوم کا ایک قطرہ ہے۔ اللہ پاک نے لوح محفوظ سے بھی زیادہ کثرت کے ساتھ اپنے حبیب کو علم عطا کیا ہے۔ امام بوصیری شرح یہ قصیدہ بردہ میں فرماتے ہیں وَمِنْ عُلُومِهَا عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، یعنی لوح اور قلم کا علم ہمارے آقا کے علم کا ایک قطرہ ہے، تو اس سے بھی زیادہ علم ہمارے آقا کو دیا گیا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت سورہ رحمان ہی میں فرماتا ہے خلق الانسان علمہ البیان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اسے بیان سکھایا۔ اب اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے یہ امام خازن اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ قیل، ایک قول یہ ہے کہ اراد بالانسانی محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو اللہ پاک نے فرمایا خلق الانسان، اللہ پاک نے انسان پیدا کیا، تو یہ قول یہ امام خازن لکھتے ہیں تفسیر خازن کے اندر کہ قول یہ ہے کہ یہاں پر انسان سے مراد انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی وجہ سے حضور اعلیٰ حضرت نے کنز الایمان میں جو اس آیت کریمہ کا ترجمہ کیا تو خلق الانسان اس کا ترجمہ کیا کہ اللہ نے انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا۔ امام خازن لکھتے ہیں کہ اراد بالانسان محمدا، کہ یہاں پہ انسان سے مراد ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے بعد فرمایا علمہ البیان، بیان سکھایا۔ بیان سے کیا مراد ہے؟ امام خازن لکھتے ہیں علمہ البیان یعنی بیان ما کان و ما یکون، یعنی اللہ نے اپنے حبیب کو ما کان اور ما یکون کا علم دیا، جو ہو گیا اور جو ہوگا۔ جو ہو گیا یعنی خلق کی ابتدا سے پہلے بھی جو ہوا، اور جب خلق کی ابتدا ہوئی اس کے بعد جو ابھی ہو رہا ہے، اور جو ہوگا قیامت آئے گی، قیامت کے بعد کے حالات جو ہوں گے، حشر و نشر، جنت و جہنم، حساب کتاب، اعمال کو تولنا، جنتیوں کا جنت میں جانا، جہنمیوں کا جہنم میں جانا، ما کان جو ہو گیا آج سے پہلے تک، اور جو ہوگا قیامت تک کے تمام واقعات، اور یہاں غایت مغیہ میں داخل ہے، یعنی قیامت تک سے مراد یہ ہے کہ قیامت کا بھی علم اور قیامت میں جو ہوگا اس کا بھی علم اللہ پاک نے اپنے حبیب کو دیا ہے۔ علمہ البیان،
یعنی بیان ما کان و ما یکون، جو ہو گیا اور جو ہوگا اس کا بیان یعنی علم سکھایا۔ اب اس کے بعد لکھتے ہیں امام خازن لِأَنَّهُ علیہ السلام نُبِّئَ عن خبر الاولین والآخرین وعن یوم الدین۔ یہ عبارت آپ حضرات سماعت فرمائیں جو امام خازن نے لکھی کہ لِأَنَّهُ، یہ پہلے تو یہ بیان کیا کہ بیان سکھایا یعنی علم ما کان و ما یکون دیا، اب اس کے بعد اس کی دلیل دیتے ہوئے بطور دلیل کہتے ہیں کہ لِأَنَّهُ علیہ السلام، اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نُبِّئَ، خبر دی گئی، عن خبر الاولین والآخرین وعن یوم الدین، پہلوں کی خبر بتائی گئی، اگلوں کی، پچھلوں کی خبر بتائی گئی، وعن یوم الدین، اور قیامت کے دن کی بھی خبر بتائی گئی۔ امام خازن لکھتے ہیں قیامت کب آئے گی، قیامت کا دن کب ہوگا، اس دن کے کیا حالات ہوں گے، سب ہمارے آقا کو اللہ رب العزت نے بتایا۔ اور امام بغوی کی ایک تفسیر ہے، امام بغوی شافعی، ان کی تفسیر ہے معالم التنزیل، اسی خلق الانسان علمہ البیان کی تفسیر کرتے ہوئے امام بغوی لکھتے ہیں اپنی تفسیر کے اندر خلق الانسان اے محمدن علیہ السلام، اللہ نے انسان کو پیدا کیا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، علمہ البیان یعنی بیان ما کان و ما یکون، اللہ نے اپنے حبیب کو بیان سکھایا یعنی ما کان اور ما یکون کا علم دیا۔ اب یہاں پر بھی استدلال کا طریقہ وہی ہوگا کہ ما کان میں جو آج تک ہوا اس کا علم دیا، اور ما یکون جو ہوگا اس کا بھی دیا علم، اور جو ہوگا اب کہاں تک، قیامت تک یا قیامت کے بعد بھی۔ تو اگر صرف یہ کہیں کہ قیامت کے بعد تک کے تمام واقعات دیا، تب تو ثابت کہ ہمارے آقا کو قیامت کے دن کا علم دیا گیا، اور اگر یہ کہیں کہ قیامت تک یعنی قیامت آنے سے پہلے تک کے تمام علوم دیے گئے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی اس کائنات کی انتہا کا علم دے دیا گیا، اور جب کائنات کی انتہا کا علم دے دیا گیا تو وہی تو قیامت آئے گی، جب انتہا تو ادھر ابتدا قیامت کی ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت سورہ جن میں ایک آیت کریمہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ اللہ پاک غیب کا جاننے والا ہے، ہم سب کا ایمان ہے، ذاتی طور سے بغیر کسی کو بتائے، من حیث ذات مستقلا، غیب کا علم ہمارے رب کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ عالم الغیب، اللہ غیب کا جاننے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا، الا من ارتضی من رسول، سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے، اپنے پسندیدہ رسولوں کے سوا کسی کو غیب کا علم نہیں دیتا۔ اب اسی آیت کریمہ کے تحت امام رازی لکھتے ہیں تفسیر کبیر کے اندر، جو اللہ پاک نے فرمایا نا کہ علی غیبہ، علی غیبہ، اپنے غیب پر، جو غیب اس کے ساتھ خاص ہے، اس غیب پر کسی کو اطلاع نہیں فرماتا۔ تو غیب ہی میں جو اپنا غیب اللہ پاک نے بیان کیا، تو اس اللہ کے خاص غیب سے کیا مراد ہے؟ امام رازی لکھتے ہیں اے وقت وقوع القیامہ، یہاں پر اس خاص غیب سے مراد جس کا ذکر اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں کیا، اس خاص غیب سے مراد قیامت کے واقع ہونے کا وقت ہے، قیامت کے واقع ہونے کا وقت ہے۔ لکھتے ہیں اے وقت وقوع القیامہ من الغیب الذی لا یظہر اللہ لأحد، یعنی قیامت کے واقع ہونے کا جو وقت ہے یہ اس غیب میں سے ہے جس کو اللہ کسی پر ظاہر نہیں فرماتا۔ لیکن اس کے بعد اللہ پاک نے یہ بھی تو فرما دیا کہ الا من ارتضی من رسول، سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ اگر غیب ہی سے مراد وہ خاص غیب ہے جو قیامت کے واقع ہونے کا وقت ہے،
تو اس کے بعد اللہ نے فرما دیا الا من ارتضی من رسول کہ پسندیدہ رسولوں کو عطا کرتا ہے وہ غیب. اور یقیناً ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے چنے ہوئے منتخب کردہ اور مرتضی رسول ہیں. آپ کا نام ہی مصطفیٰ ہے، مرتضی ہے. مرتضی کا معنی پسندیدہ، مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا. الا من ارتضی من رسول کا ترجمہ اگر آپ عام لفظوں میں کریں تو معنی یہ ہوگا کہ سوائے اس رسول کے اللہ اپنے غیب کا علم کسی کو نہیں دیتا جو رسول مرتضی ہے. اور مرتضی کون ہے؟ کن کا نام ہے؟ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. تو یہ بیان کرنے کے بعد کہ خاص غیب سے مراد قیامت کے واقع ہونے کا وقت ہے، اب اس کے بعد ایک اعتراض اور اس کا جواب دیتے ہیں امام رازی. فَإِن قِيلَ اگر کہا جائے، یہ اعتراض کیا جائے کہ فَإِذَا حَمَلْتُمْ ذَلِكَ عَلَى الْقِيَامَةِ کہ جب آپ نے یہ کہا کہ یہاں پہ خاص غیب سے مراد قیامت کا علم ہے، تو آپ نے یہ کیسے اس غیب کو قیامت پر کیسے محمول کر لیا، جبکہ اللہ پاک فرماتا ہے الا من ارتضی من رسول کہ اللہ پاک اپنے خاص غیب کا علم اپنے مرتضی رسول کو عطا کرتا ہے. تو اگر اس غیب کو آپ قیامت پہ محمول کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ قیامت کا علم بھی اپنے پسندیدہ اور مرتضی رسول کو دیتا ہے، جبکہ قیامت کا علم کسی کو نہیں دیا گیا. تو اس کا جواب دیتے ہوئے امام رازی لکھتے ہیں کہ بل یظہرہ عند قرب القیامہ کہ اللہ پاک قیامت کے قریب قیامت کے واقع ہونے کا جو علم ہے یہ علم اپنے حبیب پر ظاہر فرما دے گا. یہ ان کی اپنی تحقیق ہے جو انہوں نے بیان کیا کہ قیامت کا علم اللہ قیامت کے قریب ظاہر فرما دے گا. یہ ان کی اپنی تحقیق، ورنہ علماء تو فرماتے ہیں کہ حق یہ ہے وصال سے پہلے آقا کو قیامت کا علم دے دیا گیا. اور یہ امام رازی کی اپنی تحقیق کہ قیامت کے قریب اللہ پاک اپنے حبیب کو قیامت کا علم دے گا، یہ ان کی اپنی تحقیق. باقی اکثر علماء کا قول یہ ہے کہ حق یہ ہے کہ ہمارے آقا اس دنیا سے جب تشریف لے گئے تو اس سے پہلے ہی اللہ نے اپنے حبیب کو قیامت کا علم دے دیا تھا. اور آیت الکرسی ہم سب کو یاد ہے، ہم سب پڑھتے ہیں. اسی آیت الکرسی میں اللہ پاک فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے حضور اس کی اجازت کے بنا کسی کی شفاعت کر سکے. اللہ فرماتا ہے کون ہے جو اللہ کے حضور اس کی اجازت کے بنا کسی کی شفاعت کر سکے. یہ آیت کریمہ ہی بتاتی ہے کہ اللہ کی اجازت سے کچھ اللہ کے ایسے محبوب بندے ہوں گے جو شفاعت کریں گے، کیونکہ اللہ پاک نے استثناء کر دیا. پہلے فرمایا کون ہے جو شفاعت کرے، اس کے بعد فرمایا الا باذنہ، بغیر اس کی اجازت کے. یعنی اللہ نے کسی کو اجازت دی ہے. اور ہمارے آقا سے رب کا محبوب اور کون بندہ ہے؟ تو اللہ نے جب کسی کو اجازت دی ہے تو ہمارے آقا کو ضرور اجازت دی ہے. تو ہمارے آقا کو اللہ نے اجازت دی ہے شفاعت کی. سنیے گا، تو من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو خدا کے حضور اس کی اجازت کے بنا شفاعت کر سکے. اس سے یہ ثابت کہ اللہ نے اپنے حبیب کو شفاعت کی اجازت دی. اب جب شفاعت کی اجازت دی اپنے حبیب کو تو یہ ضروری ہے نا کہ جس کو شفاعت کی اجازت ملی اسے یہ پتہ ہو کہ کس کی شفاعت کرنی ہے، کس کی شفاعت نہیں کرنی ہے. اس لیے کہ شفاعت تو خالی اہل ہی کی ہو سکتی ہے، نہ اہل کی نہیں ہو سکتی. وہ دنیا تو نہیں ہے نا کہ سفارش کی وجہ سے نا اہل بھی بڑی بڑی کرسیوں پہ جا کے بیٹھ جائیں، ان کو بڑے بڑے مناصب مل جائیں جہاں قابلیت نہ دیکھی جائے، اہلیت نہ دیکھی جائے. بس یہ دیکھا جائے کہ منتری کا بھتیجا ہے، منتری کا چچا ہے، یہ دیکھا جائے کہ یہ مدرسہ کے مینیجر کا
بھائی ہے، بھتیجا ہے، بیوی ہے، اگرچہ جاہل ہو، ہے کہ نہیں؟ چل رہا ہے نا یہاں پر۔ دیکھیے سفارش کرنا غلط نہیں ہے، یاد رکھیے گا اس بات کو، سفارش کرنا غلط نہیں ہے۔ اگر اللہ پاک نے ہمیں اثر و رسوخ عطا کیا ہے، اللہ پاک نے ہمیں عزت دی ہے اس دنیا کے اندر، تو اس اثر و رسوخ اور اس دنیاوی عزت کا استعمال کر کے اگر ہم کسی اپنے دینی بھائی کو فائدہ پہنچا سکیں تو یہ تو اچھی بات ہے نا۔ حدیث میں، قرآن میں اس عمل کی بڑی تعریف آئی ہے کہ کوئی بندہ اپنے بھائی کی مدد کرے۔ حدیث میں آیا کہ جو اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ جو کوئی اپنے بھائی کی مدد کے لیے نکلتا ہے تو ملائکہ کی ایک جماعت اس کے لیے ہمیشہ جب تک وہ مدد میں لگا رہے دعا کرتی رہتی ہے۔ حدیث میں آیا، قرآن میں آیا تعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی اور پرہیزگاری کی باتوں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تو مدد کرنا کوئی غلط نہیں ہے، اور سفارش کرنا بھی ایک قسم کی مدد ہے، لہذا یہ غلط نہیں ہے۔ اگر زندگی میں جو ہمیں اثر و رسوخ، جو عزت، جو منصب اللہ نے عطا کیا ہے، اگر اس کا استعمال کر کے اگر ہم کسی اپنے مومن بھائی کو کوئی مدد پہنچا سکیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن ہاں، سفارش کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم اہلیت دیکھ کے سفارش کریں، قابلیت دیکھ کے سفارش کریں۔ یہ نہیں کہ جاہل ہے اور اس کو کسی بڑے پوسٹ کے لیے اپنی سفارش کے بلبوتے پہ پہنچا دے اور سفارش کر دے کہ ہاں یہ مقام اسے دے دیا جائے۔ تو من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس سے یہ ثابت کہ اللہ نے اپنے حبیب کو شفاعت کی اجازت دی۔ اب جس کو شفاعت کی اجازت ملی تو ضروری ہے کہ اسے اہل اور نااہل کا علم ہو، ضروری ہے کہ کس کی شفاعت کرنی ہے، کس کی نہیں کرنی ہے، یہ ضروری ہے۔ اور جب اللہ نے اپنے حبیب کو اجازت دی شفاعت کی تو ضروری ہے کہ اللہ اپنے حبیب کو لوگوں کے اعمال کا علم دے دے کہ کس کے عمل کیسے ہیں، کس کے عمل کیسے ہیں، کون مومن ہے، کون کافر ہے، کون منافق ہے، کون متقی ہے، کون خطاکار ہے، سیاکار ہے، سب کے علوم اللہ پاک اپنے حبیب کو سکھا دے کہ تاکہ آقا کریم جب سفارش کرے خدا کی بارگاہ میں تو اہل کی سفارش کرے۔ یہ ضروری ہے، یہ علم ہمارے آقا کو ملنا ضروری ہے کہ آپ کو علم دیا جائے کہ کون کافر، کون مسلمان، کون متقی، کون پرہیزگار، کون منافق۔ اب اسی بات کو، اسی علم کو کہ یہ علم دیا گیا، اللہ نے اپنے حبیب کو دیا، شفاعت کی اجازت دی تو علم بھی دیا، اہل اور نااہل کی خبر بھی بتا دی۔ اللہ پاک اسی آیت الکرسی کے اندر فرماتا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ ہم نے اپنے حبیب کو شفاعت کی اجازت دی اور ہمارے حبیب یہ جانتے ہیں جو کچھ لوگوں کے آگے ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، حضور جانتے ہیں جو کچھ لوگوں کے آگے ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ یہ ایک ما بین ایدیہم وما خلفہم یہ کافی وسیع مفہوم اپنے اندر رکھتا ہے۔ ما بین ایدیہم جو لوگوں کے آگے ہے، کیا مطلب؟ جو لوگوں سے پہلے ہو چکا، خلائق سے پہلے جو ہو چکا، آسمان و زمین کی تخلیقات سے جو پہلے ہو چکا۔ اور اس میں یہ بھی شامل ہے، ما بین ایدیہم کا ایک معنی ہوتا ہے سامنے، جو کچھ سامنے چل رہا ہے، یعنی خلائق کی تخلیق سے پہلے اور انسانوں کے مابین جو حالات چل رہے ہیں، اور ہر شخص کے جو حالات ہیں، عمل کے اعتبار سے جو اس کا مقام ہے، ایمان کے اعتبار سے جو اس کا مقام ہے، روحانیت کے اعتبار سے جو اس کا مقام ہے، اسے جانتے ہیں۔ یہ تمام باتیں ما بین ایدیہم سے ثابت ہوتی ہیں۔ ما بین ایدیہم کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ آگے کے تمام واقعات جانتے ہیں جو گزر چکے، اور جو سامنے چل رہے ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔ اور وما خلفہم سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کے بعد جو کچھ آئے گا، انسانوں کے بعد جو کچھ آئے گا قیامت تک، قیامت کے بعد کے تمام واقعات ہمارے حضور جانتے ہیں۔ تو یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم کی
ایک تفسیر یہ علماء تفسیر نے یہ بیان کی ہے کہ اس میں اللہ کے علم کا بیان ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ اور اس کی ایک تفسیر جو روح البیان کے اندر مذکور ہے، روح البیان کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ یعلم محمد علیہ السلام ما بین ایدیہم من الامور الاولیات قبل الخلائق وما خلفہم من احوال القیامہ وفزع الخلق وغضب الرب۔ اس یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم کی تفسیر کرتے ہوئے روح البیان کے اندر یہ آیا کہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں جو کچھ لوگوں کے آگے ہے، یعنی خلائق سے پہلے، مخلوقات کی تخلیق سے پہلے کے جو امور اولیات ہیں، اولین معاملات، جبکہ انسان نہیں پیدا کیا گیا، جبکہ زمین نہیں پیدا کی گئی، جبکہ آسمان نہیں پیدا کیے گئے، جبکہ کل جہان نہیں پیدا کیا گیا، کائنات نہیں پیدا کی گئی، سب سے پہلے کے جو واقعات اور حالات ہیں ہمارے حضور جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وما خلفہم، اور لوگوں کے پیچھے کے حالات جانتے ہیں، یعنی من احوال القیامہ، قیامت کے احوال جانتے ہیں، وفزع الخلق، اور قیامت کے دن جو خلق خدا پریشان ہوگی، جو فزع اکبر کا دن ہے، وہ دن اتنا ہولناک ہے کہ اسے یوم الفزع الاکبر کہا جاتا ہے، یعنی سخت غم و اندوہ کا دن، فزع اکبر، اسے بھی ہمارے حضور جانتے ہیں۔ اور فرمایا وغضب الرب، اور کل قیامت کے روز جو اللہ پاک انتہائی غضبناک ہوگا اسے بھی ہمارے آقا جانتے ہیں۔ روح البیان کے اندر یہ فرمایا۔ تو اور کیسے ہمارے آقا خلائق کی خلق سے پہلے کے حالات نہیں جانیں گے، جبکہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ اللہ نے کل کائنات سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا، کل کائنات سے پہلے کچھ نہ تھا، جب نہ زمین، نہ آسمان، نہ سورج، نہ ستارے، نہ چاند، نہ زمانہ، نہ مکان، کچھ نہیں تھا، اس سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا، اس نور کو اپنی بارگاہ خاص میں رکھا۔ آپ میلاد مصطفیٰ جب سنتے ہیں تو سنتے آتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، اسی نور سے تمام کائنات کی تخلیق فرمائی۔ تو ہمارے آقا کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا، تو آپ خلائق سے پہلے کے حالات کیوں نہیں جانیں گے؟ اور یہ حدیث میں آیا کہ اسی نور کے اللہ پاک نے حصے پہ حصے کیے اور کائنات کی تخلیق فرما دی، اسی کائنات کے کہ مطلب 4 حصے کیے۔ پہلے حصے سے عرش کو پیدا کیا، دوسرے سے کرسی کو پیدا کیا، تیسرے سے حاملان عرش کو پیدا کیا، وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں، اس کے بعد تیسرا حصہ پھر اسے تقسیم کیا، ایک حصے سے لوح کو پیدا کیا، دوسرے حصے سے قلم کو پیدا کیا، تیسرے حصے سے جنت و جہنم کو پیدا کیا۔ یہ کچھ تقدیم و تاخیر ہو سکتی ہے، ورنہ یہ پوری حدیث موجود ہے۔ تو جب کائنات کی تمام چیزیں آقا ہی کے نور کی تقسیم کر کے پیدا کی گئیں، تو ہمارے آقا کیوں نہ جانیں گے؟ لہذا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم میں ایک تفسیر کے مطابق اس میں ہمارے حبیب کے علم کی وسعت کو بیان کیا گیا ہے کہ جو کچھ لوگوں کے آگے ہے، یعنی ان سے پہلے کے تمام حالات، خلق سے پہلے، مخلوقوں کی تخلیق سے پہلے کے تمام حالات ہمارے آقا جانتے ہیں۔ پھر جو چل رہا ہے، ہر شخص کا جو حال ہے، ہر شخص ہر دن جو کام کرتا ہے، ہمارے آقا سب جانتے ہیں۔ اور وما خلفہم یعنی ان کے پیچھے جو کچھ آ رہا ہے، قیامت اور قیامت کے بعد کے احوال سب جانتے ہیں۔ جو سب جانتے ہیں، اللہ نے اتنا علم دیا، تو قیامت کا دن کون سا ایک کوئی خاص مسئلہ ہے جو اللہ پاک نے نہیں دیا؟ کوئی اس میں ایسی خصوصیت، اتنی بڑی بات، وہ تو عوام کے لیے چھپایا گیا تاکہ وہ سست نہ ہو جائیں کہ ابھی اتنا دن باقی ہے وغیرہ وغیرہ، کچھ حکمتوں کے پیش نظر ہمارے حبیب سے کیوں چھپایا جائے گا؟ جب سب کچھ بتا دیا گیا تو قیامت کے دن کی کوئی خصوصیت تو ایسی ہے نہیں کہ وہ نہ بتائے۔ یہاں تک کہ آیا حضرت اسرافیل علیہ السلام کے حوالے سے کہ ان کے 2 پر ہیں، انہوں نے دونوں پر پھیلا کے رکھے تھے، دونوں پر۔ اور جب ہمارے آقا پیدا ہوئے تو اس دن ہمارے آقا کی ولادت کے بعد حضرت اسرافیل نے اپنا ایک پر نگوں کر دیا،
ایک پر جھکا دیا، اور دوسرا پر حضرت اسرافیل اس دن جھکائیں گے جب انہیں حکم ہوگا سور پھونکنے کا۔ کیا حکم ہوگا؟ سور پھونکنے کا۔ جب حکم ہوگا تو اس پر کو جھکائیں گے، اس کے بعد سور پھونکیں گے۔ تو اب بتائیں، دولت مکیہ کے اندر حضور اعلی حضرت نے اسے لکھا، اس کے بعد حضور اعلی حضرت اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے آپ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسرافیل کو اگرچہ جو ایک لمحہ ہی پہلے کیوں نہ ہو، جب حضرت اسرافیل اپنا پر ایسے گرائیں گے اور جھکائیں گے تو وہ تو زمانہ کے اندر ہوگا نا، یعنی یہ قیامت سے پہلے ہوگا، اور یہ جھکانے سے پہلے، پر کو گرانے سے پہلے حضرت اسرافیل کو حکم ہو چکا ہوگا کہ قیامت کا وقت ہے، اب تم سور پھونکو۔ یعنی قیامت کے آنے سے اگرچہ کچھ لمحہ پہلے حضرت اسرافیل کو پتہ چل جائے گا کہ قیامت کا دن اور قیامت کا متعین وقت کون سا ہے۔ تو اگرچہ کچھ پل پہلے، کچھ منٹ پہلے اللہ حضرت اسرافیل کو علم دے دے قیامت کا علم کا، تو ہمارے آقا کو اگر 2000 سال پہلے، ایک بات کہہ رہا ہوں، اللہ اپنے حبیب کو قیامت کا علم دے دے تو اس میں کون سی بڑی بات ہو جائے گی؟ کون سی بڑی بات ہو جائے گی؟ لہذا اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو قیامت کا علم ضرور دیا۔ ایک آیت کریمہ سنیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں، مجنون۔ اور یہ مجنون کے حوالے سے کیا مراد ہے، اس کی ایک تفسیر کرتے ہوئے صاحب روح البیان لکھتے ہیں کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون اے بمستور اما کان فی الازل وما سیکون الی الابد، یعنی کہ اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے وہ جو ازل میں ہوا۔ صاحب روح البیان لکھتے ہیں کہ اے بے مستورن اما کان فی الازل، حبیب آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے وہ جو ازل میں ہوا، وما سیکون الی الابد، اور وہ جو ابد تک ہوگا۔ جو ازل میں ہوا وہ بھی چھپا نہیں ہے، جو ابد تک ہوگا وہ بھی چھپا نہیں ہے، یعنی علم ازلی و ابدی دیا گیا ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ازل میں ہوا وہ بھی بتایا گیا، جو ابد تک ہوگا سب بتایا گیا۔ ابد تک، میں کہہ رہا ہوں ابد تک، اور جب ابد تک آ گیا تو متناہی ہو گیا۔ کوئی یہ نہ کہے، کچھ لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں آپ لوگ تو حضور کے علم کو معاذ اللہ رب العالمین ملا دیتے ہیں اللہ کے علم سے۔ معاذ اللہ رب العالمین، ہرگز نہیں، ہم یہ ہرگز نہیں کہتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام مخلوقات کا علم، اور تمام مخلوقات میں انبیاء، اولیاء، ملائکہ، اور ملائکہ کے رسول اور انبیاء سب شامل ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام مخلوقات کا علم ہمارے حضور کے علم کے آگے ایسے ہی ہے جیسے سمندر کے سامنے ایک قطرہ، اور ہمارے حضور کا علم رب کے علم کے آگے ایسے ہی ہے جیسے سمندر کے سامنے ایک قطرہ۔ حضور اللہ کا علم غیر متناہی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور ہمارے حضور کا علم متناہی ہے۔ تو صاحب روح البیان نے لکھا کہ جو ازل میں ہوا وہ بھی ہمارے آقا سے چھپا نہیں، جو ابد تک ہوگا وہ بھی چھپا نہیں۔ جب ابد تک ہو گیا تو متناہی ہو گیا نا، اس کی ایک حد نہ ہو گئی۔ ابد تک، تک جب تک آ گیا تو اس کی ایک حد ہو گئی۔ ہمارے آقا کا علم متناہی، اور ہم اللہ کے علم کے لیے نہیں کہہ سکتے کہ وہ ابد تک جانتا ہے، بلکہ ابد کو جانتا ہے، جب جو ہوگا سب جانتا ہے۔ ازل یعنی جب ابتدا ہوئی ہمیشہ سے، عام لفظوں میں ازل کا معنی ہمیشہ سے، اور ابد کا معنی ہمیشہ تک، اور یہ ہمیشہ جب تک چلے، جب تک چلے، ہمیشہ تک۔ ہمیشہ تک اس وقت تک ہوگا جب تک زمانہ ہوگا، اور جب زمانہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد بھی چلتا رہے گا، لیکن ہم اس کو ہمیشہ تک میں شامل نہیں کریں گے۔ تو ازل اور ابد سے مراد ازل یعنی ہمیشہ سے، ابد یعنی ہمیشہ تک۔
تو ازل اور ابد ایک زمانے کو محیط ہے، ہمیشہ سے اور تک ایک حد آتی ہے نا، یہاں سے یہاں تک حد ہے، یہ ہمارے حضور کا علم ہے، حضور کا علم ہے، اور علم ازل علم ابد یہ ہمارے اللہ کا علم ہے، یہ جہاں سے نہیں ہے جہاں تک نہیں ہے۔ ہاں، جو ابتدا کو جانتا ہے انتہا کو جانتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، تنظیم اصلاح معاشرہ الہ آباد۔ تو اللہ پاک نے جو فرمایا کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ حضور آپ سے کچھ چھپا نہیں ہے، کچھ چھپا نہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ محبوب، اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو وہ سب سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اب اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ محبوب ہم نے آپ کو وہ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اس کی تفسیر کرتے ہوئے امام خازن لکھتے ہیں تفسیر خازن کے اندر کہ وقیل علمک من علم الغیب ما لم تکن تعلم، آپ کو وہ تمام علم غیب سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ مطلقاً ہے، کوئی قید نہیں ہے، سنیے گا، امام خازن لکھتے ہیں، امام خازن کہ وہ تمام علم غیب سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، یعنی جو آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو بتا دیا۔ ایک ہے جاننا، ایک ہے نہ جاننا۔ انسان جاننے کی فہرست بنا سکتا ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں، یہ جانتے ہیں، یہ جانتے ہیں، یہ جانتے ہیں، ہے نا، جاننے کی فہرست بنا سکتا ہے، لیکن نہ جاننے کی فہرست نہیں بنا سکتا۔ کیسے بنائیں گے جس کو جانیں گے ہی نہیں؟ جو مجہول ہو، جب تک علم نہ ہو تب تک کیسے اس کی فہرست بنائیں گے؟ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو جو علم غیب دیا وہ کتنا تھا، اس کے حوالے سے فرمایا علمک ما لم تکن تعلم، محبوب ہم نے آپ کو وہ سب علم غیب دے دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، نہیں جانتے تھے وہ سب علم غیب دے دیا۔ تو جب ہمارے آقا جس علم غیب کو نہیں جانتے تھے، جب اس کا علم دے دیا تو کیا رہ گیا، کیا بچ گیا؟ آپ جس کے بارے میں بھی کہیں گے یہ حضور نہیں جانتے تھے، یہ حضور نہیں جانتے تھے، یہ آیت کریمہ سامنے کھڑی ہو جائے گی، کیسے کہتے وہ نہیں جانتے تھے؟ اللہ تو کہتا ہے کہ جو آپ نہیں جانتے تھے سب دے دیا، جو آپ نہیں جانتے تھے سب دے دیا، کیسے کہہ رہے ہو کہ حضور نہیں جانتے تھے؟ نہ جاننے کی فہرست نہیں بن سکتی، اور ہمارے حضور کے لیے نہ جاننا جاننا ہے، کیونکہ جو نہیں جانتے تھے قرآن کے بقول اللہ نے آپ کو سب سکھا دیا۔ تو جیسے نہ جاننے کی فہرست نہیں بنا سکتے، ہمارے حضور کے علم کی بھی فہرست ہم نہیں بنا سکتے۔ اور قیامت کا علم بھی نہ جاننے میں شامل ہے۔ ایک عام سی دلیل، جو وہ علم غیب جو آپ نہیں جانتے تھے سکھا دیا۔ قیامت علم غیب ہے، حضور پہلے نہیں جانتے تھے، ظاہر ہے اللہ کے بتانے سے پہلے نہیں جانتے تھے، نہیں جانتے تھے، اب صادق آیا اس کے اوپر کہ نہیں جانتے تھے، لیکن جب یہ آیت کریمہ اتری تو اب یہ ثابت ہوا کہ جو نہیں جانتے تھے سب بتا دیا، قیامت کا علم نہیں جانتے تھے بتا دیا، اب علم ہے، لہٰذا ہمارے حضور کو قیامت کا علم اللہ پاک نے دیا ہے۔